بے چین ہو کر رو رہی ہیں۔ بے کس سیدانیہ جن کا عیش و آرام ان کی رخصت کے ساتھ خیر بات کہنے والا ہے، سخت بے چینی کے ساتھ اشک بار ہیں۔ بعض وہ مقدس صورتیں جن کو بے کسی کی بولتی ہوئی تصویر ہر طریقے سے کہنا درست ہو سکتا ہے، جن کا سہاگ خاک میں ملنے والا ہے، جن کا ہر آسرا ان کے مقدس دم کے ساتھ ٹوٹنے والا ہے، وہ روتے روتے بے حال ہو گئی ہیں۔ اس وقت حضرت امام زین العابدین کے دل سے کوئی پوچھے کہ حضور کے ناتواں دل نے آج کیسے کیسے صدمے اٹھائے اور اب کیسی کیسی مصیبتوں کے سامان ہو رہے ہیں۔ بیماری، پردیس، بچپن کے ساتھیوں کی جدائی کے ساتھ کھیلے ہوں کا فراق، پیارے بھائیوں کے داغ نے دل کا کیا حال کر رکھا ہے۔ اب ضد پوری کرنے والے اور ناز اٹھانے والے باپ کا سایہ بھی سر مبارک سے اٹھنے والا ہے۔ اس پر تل رہا یہ کہ ان تکلیفوں مصیبتوں میں کوئی بات پوچھنے والا بھی نہیں۔ اب امام بچوں کو کلیجے سے لگا کر خواتین کو تلقین صبر فرما کر تشریف لے چلے ہیں۔ ہائے اس وقت کوئی اتنا بھی نہیں کہ رکاب تھام کر سوار کرائے یا میدان تک ساتھ جائے۔ ہاں کچھ بے کس بچوں کی دردناک آوازیں اور بے بس خواتین کی مایوسی بھری نگاہیں ہیں جو ہر قدم امام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ امام مصدوم قدم آگے پڑتا ہے، یتیمی بچوں اور بے کسی عورتوں سے قریب ہوتی جاتی ہے۔ امام کے متعلقین، امام کی بہنیں جنہیں ابھی صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے، اپنے زخمی کلیجوں پر صبر کی بھاری سل رکھے ہوئے سکوت کے عالم میں بیٹھی ہیں۔ یہ کچھ اس قیامت کا دردناک نظارہ ہے کہ جس کے دیکھنے کے لیے پورے جنت سے نکل آئی ہیں۔ فرشتوں نے سطح ہوا پر ہجوم کیا ہے اور خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے، اپنے لاڈلے حسین کی قتل گاہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ ریش مبارک اور سر اطہر کے بال گرد میں اٹے ہوئے اور مقدس آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک تار بندھا ہوا ہے۔ دست مبارک پہ ایک شیشی ہے جس میں شہیدوں کا خون جمع کیا گیا ہے، اور اب مقدس دل کے چین پیارے حسین کے خون بھرنے کی باری ہے۔ ساعت آہو بکاؤ بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی۔ ساتھ والے بھائی بیٹے ہو چکے سب شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی۔ اب چاروں طرف سے امام مظلوم پر جنہیں شوق شہادت ہزاروں دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا کر کے لایا ہے نرغہ ہوا۔ امام داہنی طرف حملہ فرماتے تو دور تک سواروں پیادوں کا نشان نہ رہتا، بائیں طرف تشریف لے جاتے تو دشمنوں کو میدان چھوڑنا پڑتا۔ خدا کی قسم وہ فوج اس طرح ان کے حملوں سے پریشان تھی جیسے بکریوں کے گلے پر شیر آ پڑتا ہے۔ لڑائی نے طول کھینچا، دشمنوں کے چکے چھوٹے ہوئے کہ ناگاہ امام کا گھوڑا بھی کام آ گیا۔ پیادہ ایسا قتال فرمایا کہ سواروں سے ممکن نہیں۔ حملہ کرتے اور فرماتے کیا میرے قتل پر جمع ہوئے ہو؟ ہاں خدا کی قسم میرے بعد کسی کو قتل نہ کرو گے جس کا قتل میرے قتل سے زیادہ خدا کی ناخوشی کا باعث ہو۔ جب شمر خبیث نے کام نکلتا نہ دیکھا تو لشکر کو للکارا کہ تمہاری مائیں تم کو روئیں، کیا انتظار کر رہے ہو؟ حسین کو قتل کرو معاذ اللہ۔ اب چار طرف سے ظلمت کے ابر اور تاریکی کے بادل فاطمہ کے چاند پر چھا گئے۔